بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 284 نمبر آیت کریمہ، اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ اب یہاں سے جو یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی یہ پہلی آیت بہت پہلے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس آیت پر بڑا اشکال پیش آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کے زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی ان کا مالک ہے، اور اللہ جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال کروائے، اور اللہ جیسے چاہے کسی کو بخش دے، اور چاہے تو ان چیزوں کو کسی سے بھی چھین لے، ملکیت اس کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، بدا کسی چیز کا ظاہر کرنا، ما اس چیز کو، فی انفسکم جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اس چیز کو ظاہر کرو جو کچھ کے تمہارے دل میں ہے وہ، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب ان سب چیزوں پر لے گا۔ اس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو تو بھی اچھائی کو، چھپا کے رکھتے ہو گناہ کو، دل میں تمہارے جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، اور اس حساب کو لینے کے بعد فَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، لِمَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے۔ تو مغفرت اور عذاب دونوں اس کی مشیت پہ موقوف ہو گئے، اس کے چاہنے پہ کہ وہ چاہیں تو عذاب دیں اور چاہیں تو بخش دیں، باقی تمہارے دل میں جو کچھ چیز آتی ہے وہ بھی، اور جو تم ظاہر کرتے ہو یا نہیں کرتے، ہر چیز کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ یہ آیت جب سنی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگ اپنی سواریوں پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت شدید چیز ہے، اگر ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو ہمارے دل میں تو 20 طرح کے خیالات گزرتے ہیں، پھر تو کوئی بھی نہیں بچا۔ اور عمومی طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بڑی ہی اس آیت سے ایک طرح کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بچے گا کون؟ اگر یہی چیز ہے، یہی معیار ہے تو پھر تو کوئی نہیں بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے بنی اسرائیل ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ تم کہو کہ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے آپ کی یہ بات سنی اور اللہ ہم اس میں بھی آپ کی بات کو مانتے ہیں، غفرانک ربنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے، جو بھی چیز ہے دل میں ہے یا ظاہر میں ہے، اور وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے صحیح لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالی نے اس کے بعد پھر اگلی آیت نازل کی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1 سال تک یہ کیفیت رہی، اور اللہ تعالی نے اس کے بعد آیت نازل کی جو بالکل آخری آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی جان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے، سہ سکے۔ تو اس لیے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ جملہ منسوخ ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے، کہ پہلے حکم یہ تھا کہ تمہارے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی. اللہ نے یہ جب بعد میں آیت نازل کی کہ بس اللہ اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی جس کی گنجائش ہے، تو دل کے معاملہ اس سے نکل گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی منسوخ ہونے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ کے تمہارے جی میں ہے، اندر تمہارے عقیدے کے متعلق تم اسے ظاہر کرتے ہو، اندر نفاق ہے اور اسلام کا اظہار کرتے ہو، اور اندر کفر ہے اور تم کہتے ہو اسلام کو، او تخفو، یا تم اسے چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب اس پر لے گا. تو نفاق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ اندر اپنے کچھ رکھتے تھے، ظاہر کچھ کرتے تھے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے اللہ چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ اپنی ساری مخلوق کو بغیر وجہ بیان کیے بڑے سے بڑے عبادت گزار اور فاسق و فاجر سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیوں کیا، اس لیے کہ مالک اور سب کو بخش دے، سب کو جنت میں لے جائے، تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی رحمت کو محدود کر دے اور یہ کہے کہ کافر کو کیوں جنت دے دی. اس کی رحمت ہے، جو چاہے سو کرے. علل اطلاق ایبسلیوٹلی سارے رائٹس اللہ کے ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کسی چیز میں بھی شک کرے. یہ ہے عقیدہ. اور ہوگا کیا؟ وہ یہ کہ اللہ نے جیسے کہہ دیا ہے کہ جو انسان ایمان پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور کافروں سے اللہ حساب لے گا، جیسے کہ خدا نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے. لیکن فرض کرو اس کے برعکس ہو جائے تو کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ کیوں کیا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں اللہ عذاب دے دے. مشیت پہ موقوف ہے. حرمین میں مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ حاضری میں ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب، پٹھان تھے، وہ دعا مانگ رہے تھے اور ان کی دعا بڑی عجیب لگی. وہ پہلے تو یہ کہتا رہا کہ اللہ یہ کام کر دے، خدا بندہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. پھر کہنے لگا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، مجھے بھی کر دے، میرے خاندان کو بھی، قبیلے کو بھی. پھر کہتا ہے او یارا تمہارا کیا جاتا ہے، سب کو ہی بخش دے، بس معاف کر. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یار تمہارا کیا چاہتا ہے، تو معاف کر. عجیب بات اس نے کی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے. کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟